اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ 21واں پارہ سورۃ الروم، آیت نمبر 46۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت میں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ خشکی میں اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ شرک۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، قدرت بیان فرما رہے ہیں، یعنی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے الرِّيَاحَ، ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی۔ کس چیز کی؟ ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، بارش کی۔ سارا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ چکھائے تمہیں من رحمتی، اپنی رحمت میں سے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں الفلک، کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سمندر کے اندر جو کشتیں چلتی تھی وہ ہوا کے رخ سے چلتی تھی۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق۔ سمندر کے اندر جو آنا جانا ہے یہ سارا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، اس نعمت پر کیا کرو؟ شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم بھیج چکے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے پہلے ہم بھیج چکے ہیں رسولن، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تھے ان کو نشانیاں بھی دی تھیں، تو قوم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جو مجرم تھے، عبرت کا نشان بنا دیا۔ وکان حقا، حق تھا، لازم تھا، علینا، ہم پر، نصر المومنین، مدد کرنا ایمان والوں کا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کی مدد کیا کرتے ہیں؟ لازم کرتے ہیں۔ اور جو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کو ہم عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یرسل الرِّيَاحَ، بھیجتا ہے ہوائیں، فتصیر، پھر وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادل کو، فیبسط، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، یعنی ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اس سے بادل کیا ہو جاتے ہیں؟ پھیل جاتے ہیں، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، کہاں کہاں پھیلنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ، وہ اسے کر دیتا ہے کسفاً، ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج، نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب وہ پہنچا دیتا ہے اسے، مَن یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ بادل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا، بارش ہوگی، جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اذا ہم یستبشرون، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، بارش نازل ہوئی وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ ہو رہے تھے، من قبل، اس سے پہلے، بارش سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ بارش نازل ہو ان پر، من قبل، اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، نا امید، ٹھیک ہے، وہ اس سے پہلے کیا تھے؟ نا امید تھے، اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی۔ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پس دیکھ آثار، نشانیوں کی طرف اللہ کی رحمت کے۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، مردہ زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے سبق، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ مردہ زمین کو کیا کر دیتا ہے؟ کاش کے قابل کر دیتا ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اور مردہ انسان کو نہیں اٹھا سکتا۔ ان فی ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا، فَرَأَوْهُ، وہ دیکھیں کھیتی کو،
مصفرن زرد ہوتا ہے، یعنی گرم ہوا بھیجتے، لو جسے کہتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ رحمت ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ ان کفار یا ان لوگوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمت ملے، مسلمان کا کام کیا ہے؟ کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرے، لیکن ان لوگوں کا حال اگر رحمت مل گئی تو پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف سے آفت مصیبت ہو گئی تو پھر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ہی ملے تھے، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا۔ فَإِنَّكَ پس بے شک آپ لا تسمع الموتى نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ کیا مطلب؟ یا مردوں کی بات کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، قدرت کی نشانیوں کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ قادر ہے، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تمہیں بھی اٹھائے گا، لیکن یہاں مردوں کی بات کیسے ہو گئی؟ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے دلائل دے دی، آپ نے ان کو سمجھا دیا، پڑھ کر سنا دیا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى پھر بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ ظاہراً زندے ہیں، حقیقت میں کیا ہیں؟ مردے ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اصل جو اس مضمون چلا آ رہا ہے نا، وہ یہی معنی ہے۔ آپ اتنا اللہ کی توحید کے دلائل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، گویا کہ یہ کیا ہے؟ مردہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے عام معنی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، جو مر چکے ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، ان کے کان ہیں لیکن حقیقت میں بہرے ہیں۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر۔ تین باتیں بیان ہوئی ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، توحید کے دلائل، یہ نہیں آ رہے توحید کی طرف تو گویا کہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مردہ ہیں، جس طرح مردے بندے کو بندہ نہیں سنا سکتا، ظاہراً یہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہراً ان کے کان ہیں، حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ تیسری چیز آپ سنا رہے ہیں، یہ پیٹھ پر پھیر کر جا رہے ہیں، کوئی بیٹھے گا سنے گا تو آئے گا، جو جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وما انت نہیں ہے آپ بہاد العمی ہدایت کرنے والے اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے۔ حقیقت میں کیا ہیں؟ اندھے ہیں، یہ شرک کے اندر لت پت ہیں، شرک کے اندر ہیں۔ ان ضلالتہم آنکھیں تو ہیں ان کی، حقیقت میں کیا ہیں؟ یہ اندھے ہیں۔ یہ جو تاریکی کے اندر، گمراہی کے اندر ہیں، آپ ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لا سکتے، بلکہ پیغمبر جو آتا ہے وہ روشنی کا راستہ دکھاتا ہے، روشنی پر چلاتا نہیں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ جو پیغمبر آتا ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو نبی آ کر وہ راستہ بتاتا ہے، راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ میرے نبی آپ کی جو چاہت ہوگی کہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ہدایت ہم دیں گے۔ آپ کی چاہت تھی، ہم نے نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ہدایت کی طرف آیا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ اور بلال کہاں سے آئے تھے؟ ٹھیک ہے جی، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم نہیں آپ ہدایت کرنے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ اندھے سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل کے اندھے جو گمراہی کے اندر ہیں، آپ گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا
فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ایمان لاتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہی فرما بردار ہیں، وہی فرما بردار ہیں۔